العالمين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب گنبد خضرا سے لے کر نجف کی چوکھٹ تک داتا کی نگری میں رہنے والوں، وہاں سے لے کر دربار حسینیت تک تمام ہستیوں کا نام اپنے دل میں رکھتے ہوئے کائنات کے بادشاہ کی ذات پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا۔ کوئی میں اپنی زبان کہہ دیواں، کوئی بندہ چپ نہیں رہنا چاہیے۔ مائی مدینے والے فرمایا، ایتھے ایک گل میں اپنی زبان کر کے تے پھر تواڈے لاہوریاں دے اندازے چ آ جاں گا۔ مائی مدینے والے فرمایا، جداں پڑھدا ہے نا میرا غلام میرے تے درود، مائی مدینے والے فرمایا جیڑا میری ذات تے کثرت نال درود پڑھدا ہے، کل قیامت دا دے اسی میں محمد اپنے ہاتھ نال اپنے غلام نال مصافحہ کرساں۔ میں داتا دی نگری چ بہن والےو، میں نہیں آندا تسی اچا پڑھو یا ہولا پڑھو، اے ضرور آکسا جندہ دل قیامت دا دے ہوئے میرا ہاتھ مائی مدینے والے دے ہاتھ چوئے اونچی بولے السلام علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کیڑے درد جاندے اے سارے سوالی۔ میرا خیال ہے کہ گنبد خضرا دے مکین نو سلام پیش کر کے سیدھا دربار حسین تک لے جاؤ۔ ہے ذوق تے باواز بلند، کیڑے درد جاندے اے سارے سوالی، بولے نہیں سارے کیڑے درد جاندے اے سارے سوالی، کیڑے درد جاندے اے سارے سوالی، اے سارے سوالی، کیڑے درد جاندے اے سارے سوالی۔ داتا دی نگری چ بہن آلیو تے جگر گوشہ امام مصرف دی زیارت کرن آلیو، مینوں اے دسو کائنات اتے کائنات دے لجپال سونے مائی مدینے آلے دے بوئے تو علاوہ کوئی ہور بوا ہے جتوں جا کے اسی خیرات منگنی ہے؟ کوئی بوا وہ ایک ہی ہے، تے پھر کون سارے سوالی بن کے کیڑے درد جاندے اے سارے سوالی، سہارا
اگے اگے عاشقی کہندا ہے ادب نال ڈبیا اے سورج نبی سورج نے ایک گل مائی مدینے والے دی بارگاہ چ عرض کی تھی سونیا مائی مدینے والے ڈب کے کدے واپس نہیں آیا پر ایتھے مزاج ویکھیا جے ادب نال ڈبیا اے سورج نبی ادب نال ڈبیا اے سورج نبی او کہندا سی آ کے فیرو اصل تے کی آندا سی میں ڈب کے قدمی میں آکھیا آسمان دیا سونیا سورجا تو آنا ڈب کے واپس نہیں آندا اے پر دس نا مائی مدینے والے دی اشارے تے وجد کردہ کیویں آ گئے ہیں تے سورج آندے نہیں گل وچ ہو رہے عاشق اپنی قلم چستا انداز کر رہے ہیں نا سورج کی آندا ہے میں ڈب کے قدمی پھر آیا کیوں ہے آقا تیرا اشارہ نہ ہوگا کھڑے درد جانے سامار سوالی کھڑے درد جانے اور داتا دی نگری چ بہنا لیو میں ایک محبت دا موتی دین لگیاں ایک ایسی بھی گل ہے جڑی کائنات دے بادشاہ نے خصوصی طور ساڈی رب دی بارگاہ وچ کیتی ہے جی حضرت حضور امام مصرف دے فیضان دا صدقہ مینوں اجازت دیو تے میں وہ گل بھی کراں کہ آ مصطفیٰ نے اے میرے مولا کہ آ مصطفیٰ نے کہ اے میرے مولا کہ آ مصطفیٰ نے کہ اے میرے مولا رہا کر دے سارے کوچے تے کملے جواب دیے کہ یا رب نہ دیتا کدے بھی رہائیاں ایس مسجد چاہن آلیو جنہ کچھ اسی کردے پہ نا جڑے ساڑھے کرتوت نے سانو رب نے معاف کدے نہیں کرنا آئی لیکن وجہ بچ ہو رہے او کیے کہ یا رب نہ دیتا کدے بھی رہائیاں یا اللہ پھر رحمت کیوں کی تھی ہو جے تو میں تو سب پیارا نہ ہوگا کیرے درد جانے سامار سوانی تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق حمد و ثنا تو بعد اللہ پاک دا لکھا کروڑا شکر ہے کہ میں گناہگار نو اللہ پاک نے جگر گوش ہے حضور امام الصرف پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان پیر مفتی محمد حمداللہ صاحب اشرفی دامت برکاتم العالیہ آپ نے حکم فرمایا بندہ نہ چیز حاضر ہے میری یہ اوقات نہیں کہ میں اس طرح برابر بیٹھ کے تقریر کراں پر کیا ہے عطا مجھ کو یہ درد الفت کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تک قابلیت تو ان کی بندہ پروری ہے حضور کے ذکر کا صدقہ بٹھا دیا اس سے پہلے اب آپ لاہوری زبان میں اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر کا آغاز کروں مختصر اور چند میرے محبت کے موتی آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے چلا جاؤں گا قرآن اللہ نے ایسی عظیم کتاب عطا فرمائی اگر آپ احباب کی
توجہ رہی تو میں بات محبت میں لے کے چلا جاؤں گا۔ ایسی عظیم کتاب جس میں ہر چیز کا ذکر ہے، کائنات کے بادشاہ کے معجزات کا ذکر قرآن میں، حضور کے علم غیب کا ذکر قرآن میں، سرکار کے سفر معراج کا ذکر قرآن میں، ہر چیز کا ذکر قرآن میں، کائنات کے بادشاہ کی آل کا ذکر بھی قرآن میں ملتا ہے۔ اور اگر مجھے میرے حضرت شیخ کامل اجازت دیں تو میں قرآن پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن نے کائنات کے بادشاہ کے حسن کو، حضور کی آل کے ذکر کو کس طرح بیان کیا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہے تو آواز بلند ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ میں نے قرآن سے گفتگو شروع، میں نے قرآن سے لجپال نبی کے چہرے کے بارے سوال کیا، قرآن نے وَالضُّحَىٰ کہہ کے جواب دیا۔ میں نے قرآن سے لجپال نبی کی زلفوں کے بارے سوال کیا، قرآن نے وَاللَّيْلِ کہہ کے جواب دیا۔ میں نے لجپال نبی کے چہرے کے بارے سوال کیا، قرآن نے، میں نے لجپال نبی کی زبان کے بارے سوال کیا، قرآن نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہہ کے جواب دیا۔ میں نے لجپال نبی کی پیشانی کے بارے سوال کیا، قرآن نے قد نری تقلب وجہک فی السماء کہہ کے جواب دیا۔ میں نے لجپال نبی کے ہاتھوں کے بارے سوال کیا، قرآن نے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کہہ کے جواب دیا۔ میں نے لجپال نبی کی زلفوں کے بارے سوال کیا، قرآن نے واللیل کہہ کے جواب دیا۔ میں نے لجپال نبی کے سینے کے بارے سوال کیا، قرآن نے علم نشرح لک صدرک کہہ کے جواب دیا۔ میں نے لجپال نبی کے شہر کے بارے سوال کیا، قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہہ کے جواب دیا۔ میں نے لجپال نبی کے زمانے کے بارے سوال کیا، قرآن نے والعصر کہہ کے جواب دیا۔ میں نے لجپال نبی کی رحمت کے بارے سوال کیا، قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کے جواب دیا۔ میں نے لجپال نبی کے خلق کے بارے سوال کیا، قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہہ کے جواب دیا۔ میں نے لجپال نبی کے نور کے بارے سوال کیا، قرآن نے قد جاءکم من اللہ نور کہہ کے جواب دیا۔ میں نے محبوب کے میلاد کے بارے سوال کیا، قرآن نے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا کہہ کے جواب دیا۔ میں نے لجپال نبی کے سفر معراج کے بارے سوال کیا، قرآن نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہہ کے جواب دیا۔ میں نے محبوب کی بلندیوں کے بارے سوال کیا، قرآن نے فکان قاب قوسین او ادنیٰ کہہ کے جواب دیا۔ میں نے لجپال نبی کے کمبل کے بارے سوال کیا، قرآن نے یا ایھا المدثر کہہ کے جواب دیا۔ میں نے نبی کی کملی کے بارے سوال کیا، قرآن نے یا ایھا المزمل کہہ کے جواب دیا۔ میں نے لجپال نبی کی ختم نبوت کے بارے سوال کیا، قرآن نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہہ کے جواب دیا۔ میں نے لجپال نبی کی امت کے اولیاء کے بارے سوال کیا، قرآن نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہہ کے جواب دیا۔ میں نے لجپال نبی کی غار کے بارے سوال کیا، قرآن نے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہہ کے جواب دیا۔ میں نے لجپال نبی کی تبلیغ کے بارے سوال کیا، قرآن نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کہہ کے جواب دیا۔ میں نے لجپال نبی کی ازواج کے بارے سوال کیا، قرآن نے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین کہہ کے جواب دیا۔ میں نے لجپال نبی کی بشارت کے بارے سوال کیا، قرآن نے مبشر کہہ کے جواب دیا۔ میں نے نبی کی قیادت کے بارے سوال کیا، قرآن نے نذیر کہہ کے جواب دیا۔ میں نے لجپال نبی کے یار ابو بکر کے بارے سوال کیا، قرآن نے والذی معہ کہہ کے جواب دیا۔ میں نے پیارے عمر کے بارے سوال کیا، قرآن نے اشداء علی الکفار کہہ کے جواب دیا۔ میں نے عثمان غنی کے بارے سوال کیا، قرآن نے رحماء بینہم کہہ کے جواب دیا۔ میں نے مولا علی کے بارے سوال کیا، قرآن نے تراہم رکعن سجدن کہہ کے جواب دیا۔ میں نے لجپال نبی کے غلاموں کے بارے سوال کیا، قرآن نے اولئک هم المؤمنون کہہ کے جواب دیا۔ میں نے لجپال نبی کے شان گزاروں کے بارے سوال کیا، قرآن نے اولئک هم الراشدون
منٹ اور رکنا۔ ٹھیک ہے، 5 منٹ دے دیں اور مجھے بھائی بات یہ ہے، بات یہ ہے، مجھے اس ممبر والے کی قسم، میرا یہ دل اس خان وادے کی غلامی سے کہیں اور نہیں جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اعلان قبلہ صاحبزادہ صاحب کہنا چاہتا ہوں، زمانہ ہمیں پوچھتا نہیں تھا، قسم ہے مجھے رب کعبہ کی عزت کی، جب سے اس خاندان کا لنگر کھایا زمانہ مجھے سلام کرتا ہے۔ تو میں پھر کہتا ہوں کہ لوگوں یاد رکھنا، کچھ بھی نہیں تھے، جب سے ان کا دامن تھاما لنگر کھایا، یہ وہ ہے ان کے دائیں کا جو لنگر کھاتا ہے، جب آتا ہے خالی دامن لے کے آتا ہے، جب جاتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہو کے جاتا ہے۔ اور مجھے حکم تھا، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، مجھے جو حکم تھا، ٹائم ہو گیا، میں خادم و تقریر کی وجہ سے حاضر نہیں ہوا، میں زیارت جگر گوشہ امام مصرف اور آپ سے دعائیں لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے مجھے اجازت دی تو میں چند منٹ اور آپ کے سامنے حاضر رہوں گا۔ میں اعلان کہنا چاہتا ہوں، مدینے کے تاجدار نے فرمایا میری قرابت سے الا المودۃ فی القربا کہہ کے فرما دیا کہ لوگوں یاد رکھنا، رب کا بھی یہ فیصلہ ہے، میں محمد بھی یہ کہتا ہوں۔ پیارے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میری آل سے پیار کرنا، میری قرابت سے پیار کرنا۔ اس سے پہلے کہ میں اہل بیت کا ذکر چھیڑوں، میں اعلان یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، داتا کی نگری میں رہنے والوں، ہم وہ ہیں جو اللہ کی توحید کے ماننے والے ہیں۔ مجھے جوانوں کی طرح میں یکم محرم سے لے کر آج تک روزانہ آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں جامعہ میں بیٹھ کے، اور میرا دل خوش ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت امام مصرف کا فیضان لے کے ان کے شہزادے کی زیارت کر کے حسین کے عشق میں تڑپ رہے ہیں۔ آج بھی مجھے وہ تڑپ حسینی چاہیے۔ ہم وہ ہیں جو اللہ کی توحید کے ماننے والے ہیں، ہم مصطفیٰ کریم کی ختم نبوت کے ماننے والے ہیں، ہم صدیق پاک کی صداقت کے ماننے والے ہیں، ہم امیر عمر کی عدالت کے ماننے والے ہیں، ہم عثمان غنی کی شرافت کے ماننے والے ہیں، ہم مولا علی کی شجاعت کے ماننے والے ہیں۔ تمہیں مبارک ہو، ہم وہ ہیں جو حسن و حسین کی شہادت کے ماننے والے ہیں۔ اور یاد رکھنا میرے حسین کا مقام کیا ہے؟ حسین کسی ایک جماعت کا نہیں، حسین فرد واحد کا نہیں، حسین ہر اس بندے کا ہے جس کے دل میں کائنات کے بادشاہ کا بھی پیارے حضور کے غلاموں کی بھی محبت ہے۔ اور میں اعلان کہنا چاہتا ہوں، پیارے صدیق اکبر نے کہا لوگوں یاد رکھنا میرا پیار حسین، اہل بصیرت اہل نقطہ نظر سمجھ جائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک ہی فکرے میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، پیارے صدیق اکبر میرے نور العین حسین، لیکن نبی نے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا لوگوں الحسین منی وانا من الحسین، میں یہاں پہ آپ مرشد کریم کا دامن پکڑتے ہوئے اعلان یہ کہنا چاہتا ہوں، زمانہ یہ تو بتاتا ہے کہ نواسہ نانے سے ہوتا ہے، یہ کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ نانا بھی نواسے سے ہوتا ہے۔ اگر اس حسین حدیث پہ آپ توجہ کریں، اس کے لیے آپ کو ان کا فیضان لینا پڑے گا، حضرت فقیہ اعظم کا لنگر کھانا پڑے گا۔ میں اعلان کہنا چاہتا ہوں، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ذرا مدینے کے تاجدار کا پیار لے کے پڑھے، کائنات کے بادشاہ یہ فرمانا چاہتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ توجہ کرنا، داتا کی نگری میں رہنے والوں، حسین کی ولادت، حسین مصطفیٰ سے، حسین کا بچپن، حسین مصطفیٰ سے، حسین کا لڑکپن، حسین مصطفیٰ سے، حسین کا چلنا، حسین مصطفیٰ سے، حسین کی مدینوں کی گلیوں میں حسین مصطفیٰ سے نانے کی زبان چوسنا، حسین مصطفیٰ سے نانے کی پشت پہ سوار ہونا، حسین مصطفیٰ سے نانا جان میں سجدہ لمبا کرنا، حسین مصطفیٰ سے نانے کی زبان چوسنا، حسین مصطفیٰ سے مدینے میں رہنا، حسین مصطفیٰ سے مدینے سے مکے، حسین مصطفیٰ سے مکے سے کربلا، حسین مصطفیٰ سے کربلا پہنچے، حسین مصطفیٰ سے جناب
मजमे में कोई है? ये बुजुर्ग है, मैं चाहता हूँ जवान की रगों से नारा निकले। कोई है पूरे मजमे में जो हुसैन के नाम पे बावादे बुलंदर? जीतते रहो जवान, जीतते रहो। और आप अहबाब को मुबारक देता हूँ, अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। मेरे पास वक्त कम है, मैं इजाज़त ले के 2 मिनट ले रहा हूँ। ज़रा नारे कम रखें, तवज्जो मेरी तरफ रखें। मैं दुआ देता हूँ जो नारा लगा रहा है अल्लाह उसको दरबार हुसैन में कबूल फरमा ले। और मेरे हुसैन के नाम में 4 हरफ हैं, बोलिएगा कितने हरफ हैं? 4। लेकिन दाता की नगरी में रहने वालों इजाज़त दो, मैं चारों का मकाम बताना चाहता हूँ। हुसैन के नाम में 4 हरफ हैं। हुसैन की है में इस्लाम का हुस्न है, हुसैन की सीन में इस्लाम की सलामती है। मैं फिर पढ़ रहा हूँ, हुसैन की है में इस्लाम का हुस्न है, हुसैन की सीन में इस्लाम की सलामती है। हुसैन की शेर में मुसलमानाने आलम की शारी है। और रियासत मदीना की बात करने वालों, तुम्हें पता ही नहीं है, हुसैन की है में इस्लाम का हुस्न है, हुसैन की सीन में इस्लाम की सलामती है। हुसैन की ये में मुसलमानाने आलम की जारी है। हुसैन के नूर में निज़ाम मुस्तफा का कदम है। और मदीने के ताजदार ने फरमाया, लोगों याद रखना ये नवासे मुझे बड़े प्यारे हैं। कायनात के बादशाह किबला साहबजादा साहब एक दिन सरकार का गुजरे गली से हुआ, लेकिन गली वो आम गली नहीं थी, वो गली थी जहां फरिश्ते सलामी देते हैं। सईदा कायनात का दरवाजा था। शहजादों की रोने की आवाज़ सुनी। फरमाया क्यों रो रहे हैं? सईदा ने अर्ज की बाबा जान, कायनात की हादी बात यह है, शहजादों को प्यास लगी है इसलिए रो रहे हैं। पानी का पता किया गया, पानी ना मिला। दाता की नगरी में रहने वालों यहाँ समात करना, पानी का मामला नहीं था। कायनात के बादशाह इशारा करते ज़मीन पानी में बदल जाती। लेकिन बात कुछ और है। शहजादे क्यों रो रहे हैं? इनको प्यास लगी है। कायनात के बादशाह ने शहजादे के मुंह में अपनी जुबान दे दी। और मैं मुर्शिद करीम का दामन पकड़ते वाले ऐलान कहना चाहता हूँ, जमाने में जिनके बच्चों के मुंह में कायनात के बादशाह अपनी जुबान दे दे, उन्हें इमामे हसन कहा जाता है, उन्हें इमामे हुसैन कहा जाता है। और मैं यहाँ रुक के एक बात करना चाहता, पता नहीं मुझे करनी चाहिए या नहीं, लेकिन बात मैं समझता जरूरी है। आज कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं, आप फिक्र न करें, मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो सहाबा इकराम की अजमत बयान करते हैं, लेकिन अहले बैत की अजमत बयान नहीं करते। और कुछ ऐसे भी मौजूद हैं जो इनकी अजमत बयान करते हैं, लेकिन कायनात के बादशाह की यारे गार का जिक्र नहीं करते। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, सहाबा जैसा कायनात में वली पैदा हो जाएंगे, आलिम बनेंगे, कायनात आलम में बड़ा बड़ा मकाम रखने वाले लोग आएंगे, लेकिन याद रखना क़यामत तक सहाबी कोई नहीं आएगा। बात यह है कि उसके लिए शर्त यह है, ईमान भी कायनात के बादशाह का, प्यार भी यहाँ हो और निगाह भी वद्दुहा का चेहरे पे हो। हजरत अबू हुरैरा, बात बड़ी लजीजा, दाता की नगरी में रहने वालों मचल जाओगे। आपसे सब उलमा फरमाते हैं कि आपने सबसे ज़्यादा हदीसें रवायत की हैं। मैं आपकी अजमत को सलाम करता हूँ, उनके सदके अल्लाह हमारी बख्शिश फरमाए। लेकिन बात यह है, तवज्जो करना, आपका हाफजा बड़ा कमज़ोर था। अर्ज़ की कायनात के बादशाह, हाफजा ज़रा कमज़ोर है, चाहता क्या है कुछ अता फरमा दे। मैं नुक्ता दे के आगे गुजर जाऊंगा। कायनात के बादशाह ने ऐसा नवाजा, आप फरमाते हैं जो कुछ सुना था वो भी याद, और जो कुछ कायनात के बादशाह फरमाते हैं कभी भूलता ही नहीं है। मैं यहाँ रुक के कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो इनकी अज़मत बयान करें, अहले बैत की अज़मत बयान ना करें,
میں کہنا چاہتا ہوں تیرا عشق ابھی مکمل نہیں ہوا، تیرا عشق جب مکمل ہوگا جب نبی کے صحابہ کی عظمت کو بھی سلام کرے، نبی کی آل کی عظمت کو بھی سلام کرے۔ اور میں نقطہ دے کے آگے جا رہا ہوں۔ نبی نے عطا کیا تو اللہ نے عطا کرنے کا بدلہ مقام یہ دیا کہ آپ کا نام آج بھی اتنا بلند ہے اور قیامت تک بلند رہے گا۔ داتا کی نگری میں رہنے والوں، ہم ان کی عظمت کو توڑ نہیں رہے، کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ جن کو حضور عطا فرما دیں، خود عطا کریں، ان کے سوال کرنے پہ رب انہیں اتنا مقام دیتا ہے تو سوچو پھر حسین کے علم کی نفی کرنے والوں، جنہیں محمد عطا کر دے رب انہیں اتنا مقام دیتا ہے کہ جو حسین محمد کی زبان چوس کے جوان و حسین کا عالم۔ جو محمد کی زبان چوس کے جوان ہوا، پتہ چلا عاشق تب بنے گا جب محمد کے غلاموں کا بھی احترام کرے گا، نبی کی آل کا بھی احترام کرے گا۔ اور آخری 3 فکرے باقی ہیں۔ مولا یاد رکھنا، حسین ایسے نہیں آئے، جب کائنات میں 2 نور ملتے ہیں تو حسین پیدا ہوتا ہے۔ مولا علی پاک کا اور سیدہ زہرا پاک کا جب نور ملا تو حسین وجود میں آئے۔ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 مصرے کہہ لوں۔ مولا علی کہتے کسے ہیں؟ توجہ کرنا، دربار علی میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جو پیدا ہو، اور بلکہ اس سے پہلے رک کے کہہ دوں، امام حسن پاک سے لے کر امام مہدی پاک تک امامت کے باپ کو علی کہتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، علی کسے کہتے ہیں؟ جو پیدا ہو، داتا کی نگری میں رہنے والوں، صرف 2 سے 3 مصرے باقی، میرے جملے دل میں جگہ دینا ذرا۔ علی کسے کہتے ہیں؟ جو پیدا ہو خدا کے گھر میں، پلے مصطفیٰ کے گھر میں۔ لیکن میں مرشد کریم سے اجازت لیتے ہوئے اس سے محبت میں جانا چاہتا ہوں۔ جو پیدا ہو خدا کے گھر میں، شیر بنے مصطفیٰ کے گھر میں۔ جو پیدا ہو خدا کے گھر میں، بھلے مصطفیٰ کے گھر میں، شہید ہو خدا کے گھر میں، زمانہ اسے علی کہتا ہے۔ اور پھر توجہ، علی کسے کہتے ہیں؟ جو کعبے میں پیدا ہو لیکن کعبے میں آنکھیں نہ کھولے، والدہ کی گود میں آنکھیں نہ کھولے، والدہ کے ہاتھوں پہ آنکھیں نہ کھولے، سب سے پہلے آنکھ کھولے چہرہ مصطفیٰ دیکھے، زمانہ اسے علی کہتا ہے۔ اور اگلا جملہ سماعت کریں، علی کی اثر قضا ہوئی۔ قبلہ آج ہمیں نماز کا فکر ہی نہیں، بس نعرے لگا لیے تو بات ختم۔ علی کی اثر جا رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اگر اب آپ کی توجہ ہے میں جملہ کہہ لوں تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ علی کی اثر قضا، اثر جا رہی ہے، نماز کے غم میں آنکھوں سے آنسو۔ کائنات کے بادشاہ نے فرمایا علی کیوں رو رہا ہے؟ کائنات کے بادشاہ آپ نے اثر پڑھ لی، میری اثر قضا ہو رہی ہے۔ اب توجہ کرنا داتا کی نگری میں رہنے والوں، فرمایا علی قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ تو عرض کی غلام آپ کا ہوں، نماز قضا پڑھوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی اتنا کہنا تھا، کائنات کے بادشاہ نے آسمان کی طرف دیکھا، مولا علی کی اثر جا رہی ہے، ابھی دیکھنا ہی تھا، فوری حکم خدا بندی، پیارے دیر کس بات کی ہے؟ علی کی اثر جا رہی ہے، پیارے سورج کو واپس اثر پہ لانا ہمارا کام ہے، پر پیارے اشارہ کرنا تو میرا کام ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں جیسی خاطر سورج واپس اثر پہ آ جائے، زمانہ اسے علی کہتا ہے۔ اور میرا آخری جملہ سماعت کریں اور آپ کو سلام ہے، اللہ مجھے حضرت امام الصرف کا آپ کے علم سے علمی خیرات عطا فرمائے۔ میں محبت کا موتی دے کے چلا جاؤں گا۔ آج کہ مرشد کریم آج اخبار میں یہ خبر چھپتی ہے، داتا لاہوریوں، لاہور میں رہنے والوں، آپ کا اخبار سے بھی بڑا ذوق ہوگا۔ اخبار میں خبر چھپتی ہے جی، دلہن پیدا ہوئی صدر کے گھر،
दूल्हा पैदा हुआ वजीर आजम के घर, बहुत बड़ी शादी थी, बड़ी लाजवाब शादी थी, बड़ी अजीम शादी थी। मैं तुम्हें दाता पिया का वास्ता देता हूँ, हर एक की तवज्जो मेरी तरफ रहे। दूल्हा पैदा हो सदर के घर, दुल्हन पैदा हो वजीर आजम के घर, शादी हो, लोग कहते हैं बहुत बड़ी शादी थी, बड़ी लाजवाब शादी थी। दुल्हन पैदा हो थानेदार के घर, दुल्हन पैदा हो जिम्मेदार के घर, लोग कहते हैं बहुत बड़ी शादी थी, बड़ी कमाल शादी थी। अगर दूल्हा पैदा हो वजीर खारजा के घर, दुल्हन पैदा हो किसी अमीर के घर, शादी हो तो लोग कहते हैं बहुत बड़ी शादी थी, बड़ी कमाल शादी थी। दाता की नगरी में रहने वालों, मैं आले ऐलान ये कहना चाहता हूँ, उस शादी पे मैं करोड़ों शादियां कुर्बान कर दूं। दूल्हा पैदा हुआ खुदा के घर में, दुल्हन पैदा हुई मुस्तफा के। और याद रखना, जिस दुल्हे की दुल्हन मुस्तफा के घर में पैदा हो उसको जमाना मौला अली कहता है। अल्लाह मेरी और आपकी हाजी जी, मेरी और आपकी हाजी सलामत रहे। दाता की नगरी में रहने वालों, अब मैंने देखना है आप मौला अली पाक के इश्क में किस तरह मचल रहे हैं, अब पता चलेगा। और याद रखना, इस खान वादे का हमें एक ही दर्स है कि बेटा जिंदगी में जियो तो मुस्तफा का बन के, मरो भी तो मुस्तफा का। और याद रखें, इस खानदान जो वहाँ का नमक खाते इनके दर का, उससे पूछे कदर क्या है। इनका हमें एक ही दर्स है कि दुनिया में जीना है तो हुजूर का गुलाम बन के, मरना भी तो मुस्तफा का गुलाम बन के। तो अब पता चलेगा मौला अली के इश्क में जो जो बैठा है, कोई जुबान चुप नहीं रहनी चाहिए। बाबा से बुलंद या सय्यदी या रसूलल्लाह व तू हाल चले वाले हामीन मियां गुलाम वाले या सीने से वाले कनिया 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 बता दे शाना दे मकामात रिफ्ता बयान करा सोया तेरी अजमत या तू हाल चले वाले हामीन मियां गुलाम वाले या सीने से वाले अलम नशरा से सीने वाले ता हाली की शादी वाले आजा कर बसरो में बना दिया खाना लिया। ए महबूबा तेरी अजमत बड़ी बराऊ मराए सोने सी तेरी अजमत को सलाम करने या सय्यदी या रसूलल्लाह मदीने दिया ताइदार तेरे कमरात में मौजूद रहो, कौन पहुंच सकता है। ए महबूबा तेरी अजमत को कौन पहुंच सकता है। सोने तेरी शान से बराऊ मराए हर प्यारे
کرتا تھا کہ ہون دے بعد آتے بلند پھرنا آقا ہمارے بڑی شان والے بڑا زیادہ جا گیا ایک گل کرسا داتا پاک بڑا ذوق آ گیا سبحان اللہ آپ کا افتدان ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے کہنے لگا تھا وقت تو زیادہ لے گیا داتا کی تقریر پہ رہنے والوں میں نے زیادہ وقت لیا داتا کے نام کو ذرا معاف کر دیا اللہ پاک مگار کے آتی قبول فرمائے اور دعا کریں اللہ پاک حضرت امام مصرف کو صحت والی سبھی عمر عطا فرمائے ہم ابھی بھی عمر مانتے ہیں صحت والی فرق تاکہ ہم زندگی گزاریں کبھی ادھر ادھر ہو تو ان کا فیضان ہمیں پکڑ کے سیدھا کریں ماشاءاللہ سبحان اللہ